اسلام میں مارشاء اللہ نہیں ہے تو مارشاء اللہ میں اسلام کیسے آ سکتا ہے؟ خاص کر اپوزیشن کی پارٹیاں اور وکلاء کے تمام گروپ مل کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ جس دن میں سبسکرائب کرنے کا کہہ دیتا ہوں آپ کو یاد رہتا ہے، جب میں بھول جاتا ہوں تو آپ مجھ سے پہلے بھولے ہوتے ہیں۔ یاد رکھا کریں، لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا پیغام دعوت، ہماری دعوت پہنچ جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے دین کے لیے، حق کے لیے، سچ کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی، اپنے حصے کی شمع جلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ روز میں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی کو ویلکم کیا تھا اور پنجاب حکومت سے بھی کہا تھا کہ آپ کھلے دل کے ساتھ، کھلے بازوؤں کے ساتھ ویلکم کریں، اس سے ایک اچھا میسج جائے گا۔ لیکن بدقسمتی سے پنجاب میں اتنے تنگ دل حکمران، اتنے بزدل اور کمزور حکمران بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو ہر چیز سے ڈر آنے لگ گیا، ہر چیز سے خوف زدہ۔ آج میں نے جب خبریں سنی تو حیران ہوا کہ چکری پہ بھی ان کو روکا گیا، بھیرے میں انہوں نے اپنے کارکنوں کے لیے کھانے کی بکنگ کروائی ہوئی تھی، وہاں بھی بند کروا دیا گیا، پیسے بھی وہ دے چکے تھے، اور آگے بھی جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ اسمبلی میں جو کچھ تماشا ہوا وہ آپ نے دیکھا۔ تو اس پہ میں جو سوالات جو صحافی سیٹ کیے گئے تھے، انہوں نے جو سوالات کیے، انہوں نے ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارے سوالات سے پنجاب حکومت کی، مریم نواز کی عزت میں کوئی اضافہ ہوا؟ جواب تو آپ نے سن لیے، اور ظاہر ہے جب آپ کسی کو اتنا تنگ کریں گے تو تنگ آمد بجنگ آمد، وہ آگے سے پھر یہی کچھ کہے گا جو انہوں نے کہا۔ کاش عقل مندی کا مظاہرہ کرتے، کھلے دل کا مظاہرہ کرتے، مہمان نوازی کرتے، مہمان سمجھتے تو معاملات بہت درست سمت میں جاتے۔ لیکن آپ نے تنگ دلی کا مظاہرہ کیا، چھوٹے پن کا مظاہرہ کیا۔ مریم نواز کے ارد گرد جو خواتین، میں ان کو کیا کہوں، اب خاتون کارڈ آ جائے گا میدان میں، وہ اپنی سوچ، اور عورت ضعیف العقل اور ناقص العقل کہی گئی ہے، وہ اپنی اس ضعیف سوچ کے مطابق ہی انہوں نے بیان دینا ہے، یا آپ کی ہدایات ہی ایسی ہیں کہ آپ نے ایسے بیانات دینے ہیں۔ آپ پورے پنجاب کی نمائندگی کر رہی ہیں محترمہ، آپ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، 12-12.5 کروڑ کا صوبہ ہے، اور یہ بڑے فراخ دل لوگ ہیں، انہوں نے ہمیشہ ہر آنے والے کو گلے لگایا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آپ نے جو ترجمان اپنے ساتھ دائیں بائیں بٹھائے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی گھٹیا زبان استعمال کی، ان کو جنگلی کہا، آئیں بتیاں دیکھیں، کھائیں پئیں اور چلے جائیں۔ کاش یہ سارے پاکستان کو ایک نظر سے دیکھتی ہوں۔ ان کو پتہ نہیں پنجاب میں اگر کوئی لاہور میں کوئی 4 سڑکیں بن گئی ہیں تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بڑے بھائی صاحب مرکز میں وزیر اعظم، چھوٹے بھائی صاحب صوبائی وزیر اعلیٰ، تو یہ سہولت باقی صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو میسر نہیں رہی۔ ہاں پیپل پارٹی جب اقتدار میں رہی، سندھ میں بھی ان کی حکومت تھی، وفاق میں بھی، لیکن پیپل پارٹی نے سندھ کے ساتھ بھی زیادتی کی، سندھیوں کے ساتھ بھی زیادتی کی، حتیٰ کہ سال پہلے لاڑکانہ میں شاید برسی کے موقع پہ وہاں کی سڑکیں اور گٹر ابلتے ہوئے دکھا رہے تھے، اور دیکھنے والوں کو بھی شرم آ رہی تھی کہ یہ صاحب آگے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، اور ان کے اپنے شہر لاڑکانے کا، جس میں بھٹو بھی دفن ہے، بے نظیر بھی دفن ہے، نصرت بھٹو بھی ہے، 2 وزیر اعظم ہیں، اس کے باوجود ان کے شہر کا یہ حال ہے۔ یہاں لاہور میں نے عرض کیا تھا داتا کی نگری، یہاں سے دنیا جہان کے اولیاء اللہ فیض لے لے کے گئے، آج بھی آتے ہیں، جاتے ہیں۔ اسی طرح دنیا بھر سے مسلمان عقیدت مند محبت والے بھی آتے۔ رات
सुहेल अफरीदी भी दाता दरबार हाज़िर हुए और दाता दरबार भी गए। कोशिश उनकी थी और लखपत के जेल कैदियों से मिलने की, ज़ाहिर है वो नहीं मिलने दिया गया। वो ज़मान पार्क की रौनकें भी दोबारा बहाल हुई। 2 साल कबल ज़मान पार्क में रौनकें थीं, सेरी और अफ्तारी का इंतज़ाम था, अजान होती थी, नमाज़ें होती थी 5 वक्त रमज़ान के महीने में, और हज़ारों देगें पका पका के रज़ाकाराना तौर पर लोग ला के कारकुनों की अफ्तारी करवाते थे, सेरी करवाते थे। जब से खान साहब को पकड़ा है उस वक्त से ज़मान पार्क वीरान पड़ा हुआ है। ज़ाहिर है मकान जो है मकीन के साथ ही आबाद होता है, जब मकान खाली हो जाए तो बेआबाद हो जाते हैं। खान का डर तो था ही था, अब खान के कारकुनों का भी डर है हुक्मरानों को। ये कैसे हुक्मरान है यार, ये अपने आप को कहते हैं हम ताकतवर हैं, हम एक पेज पे हैं, पावर ही हमारे पास बड़ी है। ये पावर है आपकी। इतने डरपोक हुक्मरान तो मैंने दुनिया में नहीं देखे। आज उसने सुहेल अफरीदी ने चैलेंज कर दिया मरीम नवाज़ को, बल्कि सारी मुस्लिम लीग नून को। ये क्या करते हैं, ये पहले पाबंदियां लगाते हैं, 1 रात 2 रात 3 रात 4 रातें ये बंदे उठाते हैं उस जमात के जिसने किसी फंक्शन का ऐलान किया हो। लब्बैक के साथ भी ऐसा ही किया, PTI के साथ भी ऐसा ही करते आ रहे हैं। फिर जहाँ प्रोग्राम का ऐलान किया होता है वहाँ चारों तरफ पुलिस खड़ी कर देते हैं और रात को TV पे बैठ जाते हैं कि देखो जी बंदे को नहीं आया, अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया, अवाम ने इनको छोड़ दिया। रात भी यही कुछ किया। हालांकि तमाम तर पाबंदियों के बावजूद दुनिया जहाँ जहाँ सुहेल अफरीदी ने जाना था वहाँ लोग पहुँचे, झंडे भी उनके पास थे, नारे भी लगा रहे थे, अपना पुरअमन एहतजाज का हक भी इस्तेमाल कर रहे थे। इन्होंने कहा जी वो PTI को बंदे छोड़ गए, तो सुहेल अफरीदी ने चैलेंज किया। उसने कहा मैं ऐलान करता हूँ कल मीनार पाकिस्तान जलसे का, और आप भी किसी जगह का ऐलान कर दें, देख लेते हैं किसको अवाम ने छोड़ दिया। दूसरी पेशकश उसने की, उसने कहा अगर 1 दिन के नोटिस पे तुम ना कर सको तो मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, जितना टाइम तुम कहो, और खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ कहो पेशावर में आपको जलसा का तैयार भी करके देंगे, ट्रांसपोर्ट भी मुहैया करेंगे। आओ पेशावर में आके जलसा करो और मैं मीनार पाकिस्तान करता हूँ 1 दिन के नोटिस पे। बात तो बड़ी जायज़ है और इसमें कोई हर्ज वाली बात भी नहीं है। मैं मियाँ साहब शेर एक बारी फिर को कहता हूँ ज़रा शेर बनो मियाँ साहब, और चलें बेटी को छोड़ो, तो बेचारी बच्ची है, मतलब औरत है, बच्ची तो नहीं है, नानी है, अब उसको छोड़ो। आप बड़े मियाँ साहब या वो ट्रंप के यार मियाँ साहब जो उछल उछल के ट्रंप को कानों में बातें करते हैं और कहते हैं कि ट्रंप जैसा बंदा ही दुनिया में नहीं है। दोनों भाइयों में से कोई, या पंजाब का सदर मुस्लिम लीग नून का राना सनाउल्लाह, कोई चैलेंज कबूल करो यार, दो आज़ादी, उनको भी छुट्टी दो कि तुम भी करो हम भी करते। मुकाबला एक दूसरे को मारने में ना करो, मुकाबला जेलों में बंद करने में ना करो, मुकाबला एक दूसरे पे पर्चे दर्ज करवाने में ना करो, सियासी मुकाबला करो, सियासी मैदान में आओ। हम दोनों का जलसा सुनेंगे, देखते हैं किधर कितने लोग आते हैं और कौन हक बोलता है। जो हक बोलेगा उसके साथ हम खड़े होंगे। सुहेल अफरीदी ने आज हाई कोर्ट बार, लाहौर हाई कोर्ट बार में भी खिताब किया। वकला बहुत पुरजोश थे और नारे लगा रहे थे, जिंदा हैं वकला जिंदा हैं। अब मैं जानता हूँ कि बहुत सारे वकील जो हैं वो हुकूमती पॉलिसियों के नाक़िद हैं, उनके हिमायती नहीं हैं, लेकिन ये अफसोस के साथ कहता हूँ कि वकला इस दफ़ा खड़े नहीं हो सके अभी तक। अदालतों का बेड़ा गर्क कर दिया गया, आइन का मजाक उड़ाया गया, आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया। वकला बयान तो देते रहे, कभी कभी हमारा पसंदीदा वकील अली अहमद कुर्द आता है और सर को 1 2 4 दफ़े छांटे मार के हिला के कहता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद फिर खामोशी। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनको जो हिसाब किताब फंड मिले हुए हैं वो तकसीम करते हैं और ख़रीद के वकला को चुप करके बिठा देते हैं। अगर
یہ خرید و فروخت نہ ہو، مال نہ چلے، لفافے نہ چلیں، پلاٹ نہ بانٹے جائیں، تو شاید اب تک وکلاء کھڑے ہوتے، زندہ نظر آتے بھی۔ وکلاء زندہ ہیں تو صحیح، لیکن وہ زندہ نظر آتے نہیں ہیں۔ زندہ نظر اس دن آئیں گے جس دن سرکاری ججوں کو یا سرکاری قوانین کو اڑا کے رکھ دیں گے، کہیں گے جاؤ بھائی۔ اب ہزاروں کارکن لبیک کے گرفتار ہیں، ہزاروں پی ٹی آئی کے گرفتار ہیں۔ جج آج بندہ، پولیس آج بندہ اٹھاتی، اگلے دن جج کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے، جج صاحب مہینے کی تاریخ دے دیتے ہیں کہ مہینے بعد پیش کرنا، 2 مہینے بعد پیش کرنا۔ تو ظلم ہو رہا ہے مظلوموں پہ۔ کاش تمام سیاسی پارٹیاں، خاص کر اپوزیشن کی پارٹیاں اور وکلاء کے تمام گروپ مل کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں، عدل و انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے کھڑے ہوں، تو ہمارا دل بھی راضی ہو جائے۔ اسی لاہور ہائی کورٹ بار میں 1984 میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ ساز خطاب فرمایا تھا۔ اس وقت جب صوبہ بدریاں تھیں، زبان بندیاں تھیں، بولنے کی اجازت نہیں تھی، لاہور ہائی کورٹ کے وکلاء نے، بار نے مولانا کو دعوت دی اور مولانا تشریف لائے۔ میں بھی بطور ادنیٰ سا کارکن اور خادم حضرت کے ساتھ تھا۔ حضرت نے جو خطاب فرمایا، وکلاء جو وکیل صاحب چیئر کر رہے تھے، جو اعلان کر رہے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ قائد اعظم کے بعد، یا میں اگر بھولا نہیں تو بھٹو بھی کہا شاید، کہ ان کے بعد آج یہ پہلا آدمی ہے جس نے ایسا زوردار اور زبردست خطاب اور مدلل خطاب کیا ہے کہ اس کے بعد کسی کو کوئی کویسچن کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ دعوت دی گئی کہ مولانا کی تقریر پہ اگر کسی کا کوئی سوال ہو، تو سب نے ہاتھ کھڑے کیے کہ مولانا نے جو کہا ہے ہم سب اس کی تائید کرتے۔ مولانا نے فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ بڑے بڑے جرنیل موجود تھے جنہوں نے بڑے بڑے علاقے فتح کیے تھے، کسی نے ماشاء اللہ نہیں لگایا۔ صدیق اکبر خلیفہ منتخب ہوئے، ان کا وصال مبارک ہوا۔ اس وقت بھی بڑے بڑے جرنیل جو کیسر و کسریٰ کے محلات، کیسر و کسریٰ کے تخت الٹ پلٹ رہے تھے، وہ موجود تھے۔ خالد ابن ولید بھی تھے، ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے، عمر ابن عاص بھی تھے، سعد ابن ابی وقاص بھی تھے۔ بڑے بڑے نامی گرامی حضرات تھے، دلیر، قوی، جرت مند، بہادر، جن کی قرآن نے تعریف کی۔ کسی نے پھر ماشاء اللہ نہیں لگایا، ٹیک اوور نہیں کیا کہ بھائی میں قبضہ کر لوں، میں بڑا جنرل ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم شہید ہوئے، اور مسلح امامت پہ شہادت ہوئی، لیکن پھر بھی کسی فوجی جرنیل نے، کسی مجاہد نے ٹیک اوور نہیں کیا۔ مسلمانوں نے مشاورت سے آگے سیدنا عثمان غنی کو اپنا خلیفہ بنایا۔ سیدنا عثمان غنی شہید ہوئے، مولا علی کو اپنا خلیفہ منتخب کیا، کسی نے ٹیک اوور نہیں کیا۔ سارا تجزیہ کرنے کے بعد مولانا نے جو بات کی، مولانا نے فرمایا کہ اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ یہ جتنے بھی حضرات آئے، کوئی بھی کسی دور میں بھی شہادتوں کے باوجود بھی، بغاوتوں کے باوجود بھی ماشاء اللہ نہیں آیا۔ نتیجہ یہ اخذ کیا، فرمایا جب اسلام میں ماشاء اللہ نہیں ہے تو ماشاء اللہ میں اسلام کیسے آ سکتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب نے ماشاء اللہ لگایا ہوا تھا اور ان کا دعویٰ تھا کہ میں اسلام لا رہا ہوں۔ تو مولانا کے اس جملے پہ کہ جب اسلام میں ماشاء اللہ نہیں ہے تو ماشاء اللہ میں اسلام کیسے آ سکتا ہے، کافی دیر کھڑے ہو کے وکلاء جو ہیں وہ کلیپنگ کرتے رہے، داد دیتے رہے، نعرے لگاتے رہے۔ تو وہ مجھے آج سہیل افریدی کا خطاب اور وہاں کا منظر دیکھ کے وہ سارا کچھ یاد آ گیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی بڑے بڑے لیڈر دیکھے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی تقریر بھی سنی۔ لاہور ہائی کورٹ نے آج عمران خان کے ایک کارکن کی تقریر بھی سنی۔ اور زندہ لوگ، غیرت مند لوگ، جرت مند لوگ، آہستہ بولیں، اونچی بولیں، اردو بولیں، پنجابی بولیں، پشتو بولیں، انگلش بولیں، ان کی آواز کی تاثیر دلوں میں اترتی ہے، اس لیے کہ وہ سچ بول رہے ہوتے ہیں۔ اور جھوٹے لیڈر، خواہ وہ انگلش بولیں، قانون کی زبان بولیں، اور جو مرضی کہیں،
ان کی آواज़ لوگوں کے کانوں سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہے، آگے اثر انداز ہی نہیں ہوتی۔ اور آپ نے اگر ایسے لیڈر دیکھنے ہوں تو دیکھ لیں۔ تمام تر اہتمامات کے ساتھ تقریریں ہو رہی ہیں، لیکن وزیر اعظم کی تقریر، صدر کی تقریر اور اس کے ساتھیوں کی، اور مریم نواز کی جو ہم نوا ہیں، کسی کی کوئی بات بھی عوام پہ ذرہ برابر بھی اثر نہیں کرتی، اور لوگ سنتے ہی ٹی وی بند کر دیتے ہیں دیکھتے ہی، اور پہلا جملہ جو زبانوں سے نکلتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو سہیل افریدی کی ایک خوبی یہ ہے کہ سہیل افریدی جھوٹا نہیں ہے، سچا آدمی ہے، مڈل کلاس میں سے ہے، اور پاکستان میں کبھی کبھی کوئی کہیں اکا دکا بندہ مڈل کلاس کا آ جاتا ہے، ورنہ یہاں تو خاندانوں کی، وڈیروں کی، زمینداروں کی، بزنس مینوں کی حکومت ہے۔ یہاں غریب کا کیا کام ہے؟ یہاں جج کا بیٹا 2 بچیاں قتل کر کے بھی دوسرے دن باہر آ جاتا ہے، غریب کا بیٹا جو ناحق اٹھایا ہوا ہے، جس پہ کوئی کیس نہیں، جس کا کوئی قصور نہیں، وہ کئی مہینے تک بیچارہ ترستا ہے کہ کوئی عدالت مجھے بلا کے پوچھ تو لے کہ صاحب آپ کو کس لیے بند کیا ہوا ہے جیل میں۔ تو سہیل افریدی کے آنے سے ایک امید کی کرن پیدا ہوئی، ایسے لگتا ہے جیسے لاہور میں دوبارہ زندگی آئی، تحریک انصاف کی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہوئی ہیں۔ اور یہ بات تو طے ہے کہ ہمیشہ حکومتوں، جب کسی ایک پارٹی کی حکومت ہو تو سیاسی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ زیادہ تر پھر اپوزیشن پارٹیاں کرتی۔ تو اپوزیشن پارٹیوں کو اگر بند کر دیا جائے، روک دیا جائے، ان سے ان کا حق چھین لیا جائے، تو حکومتی پارٹی تو موج میلہ کر رہی ہوتی ہے، کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بجٹ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے حصے، اپنی اپنی کمیشنیں، اپنے اپنے معاملات طے کر رہے ہوتے ہیں، تو لگتا ہے پھر کوئی زندگی نہیں ہے یہاں۔ تو اب کل سے لگ رہا ہے کہ ایک نئی زندگی کی لہر دوڑ گئی ہے، اور تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں ان کو حوصلہ ملا ہے، اور وہ جہاں سہیل افریدی جا رہا ہے، اور سہیل افریدی نے یہ بہت اچھا کام کیا کہ جو قیدی ہیں ان کے گھروں میں جا رہا ہے، جو ظلماً قتل کیے گئے ان کے گھروں میں جا رہا ہے، اس سے کارکنوں کا حوصلہ بڑھے گا۔ تحریک انصاف کی حمایت تو لاہور میں آپ نے 8 فروری کو دیکھ لی، اور پورے پنجاب میں نہیں، پورے ملک میں دیکھ لی، لیکن اب مسئلہ ہوتا ہے لیڈرشپ کا کہ کوئی ان کارکنوں کو متحرک کرنے والا لیڈر موجود ہے یا نہیں ہے۔ بدقسمتی سے اتنے پرچے بنائے گئے کہ حماد اظہر، میاں اسلم اقبال وغیرہ جتنے لیڈر تھے ان کو روپوش ہونا پڑا، اور وہ کھل کے باہر نہیں آ سکے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ کارکن کا حوصلہ اور جذبہ بھی پست ہوتا گیا۔ اب ایک کارکن کو نئی زندگی ملی۔ اب اگر کل کا دن بھی اور آج کا دن بھی سہیل افریدی کی سرگرمیاں اسی طرح جاری رہیں، اور واپسی پہ وہ جی ٹی روڈ پہ چلے گئے یا موٹر وے جدھر بھی جائیں گے، لوگ تو تیار کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، تو پورے پنجاب میں ایک زندگی کی لہر دوڑ جائے گی، اور پھر حکمرانوں کا وقت جو ہے اور مختصر ہو جائے گا، اور جو قید ہیں، جو محکوم ہیں، جو مظلوم ہیں، ان کی نجات کا وقت قریب ہوگا۔ وہ جب باہر آئیں گے تو وہ اکیلا نہیں آئے گا، جب باہر آئے گا تو اس کے ساتھ پوری قوم باہر آئے گی۔ آپ سمجھ لیں پوری قوم اس وقت جس ہیجان میں مبتلا ہے، اس سے باہر نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے کہ جنہیں ناحق قید کیا ہوا ہے، یہاں شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، محمود الرشید، ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمر سرفراز چیمہ اور بہت سارے بیچارے پکڑ کے بند کیے ہوئے ہیں، پھر بڑھ کے لگاتے ہیں دیکھو جی نکل کے دکھاؤ۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی غائب، تو ظاہر ہے جب آپ نے پکڑ کے بند کیے ہوئے ہیں تو غائب ہی ہونا۔ آپ ذرا موقع دیں نا، کھل کے اجازت دیں جلسہ کرنے کی، سہیل افریدی کو چیلنج قبول کریں اس کا، تو دیکھیں پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی مارکیٹ ویلیو کتنی ہے اور عوام کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔